یہ ساؤنڈ والے بھائی آپ اس کو ذرا سادہ کر دیں. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل هول من اللهوان مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھ لیا ہے، بس اب ایک بار پڑھنا ہے، لیکن آپ نے ذرا پڑھنا محبت کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. ایک بار ہو، ذرا آپ جتنی محبت سے پڑھیں گے نا محفل میں اتنی روحانیت آئے گی. آپ جتنی محبت سے پڑھیں گے آپ کو خود ہی مزہ آئے گا، آپ جتنی توجہ سے پڑھیں گے آپ کو خود ہی سکون ملے گا. ٹھیک ہے جی. بس ایک بار جی. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ علی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے جی. جب بھی درود پاک کی باری آئے یا اللہ کا ذکر کرنے کی باری آئے تو ماشاءاللہ جزاک اللہ. جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے یا اللہ کا ذکر کرنے کی باری آئے تو خاموش نہ رہا کریں، شرمایا نہ کریں، جھجکا نہ کریں، بلکہ محبت سے پڑھا کریں. اور صرف محبت سے ہی پڑھنے کا حکم نہیں، حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ او انت مجنون، اس انداز سے ذکر کرنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. بڑی سردی ہے جی، ہم بھی بڑی دور سے آئے ہیں اور ہم قطعاً آپ کی خوش آمد نہیں کرنے ہیں، کو اپنی اصلاح کرنے ہیں، کو آپ کی کرنے ہیں. سچ بتائیے گا، جیسے ہم نے پہلی بار درود پڑھا، ہمیں دیکھ کے کو کہہ سکتے ہیں ہم دیوانے ہو گئے؟ ہمیں دیکھ کے کو کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے؟ تو پھر کدھر گئی وہ دیوانگی؟ ٹھیک ہے جی. اصل میں دکھ یہ ہے حضرت کہ یہ دیوانگی دنیاوی حوالے سے موجود ہے، ادھر بالکل ہی نہیں رہی ہے کوئی. ٹھیک ہے جی. اس لیے اپنا مزاج بنائیں، جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو بڑی محبت سے پڑھا کریں، بڑی توجہ سے پڑھا کریں. اور دوسری میری ایک اور بات بھی یاد رکھیں، حضرت آپ کا نام بولنا نا یہ بڑی خرابیاں لائے گا. یہ جو آپ کی محفل ہوتی ہے نا، یہ میری بات یاد رکھا کریں. یہ آپ قطعاً نہ سمجھیں کہ صرف آپ مسلمان ہی بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتہ کون کون بیٹھا ہوا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہر بندے کو جانتے ہیں، آپ کو کیا پتہ کس ملک کی ایجنسی کے بندے بیٹھے ہیں اور وہ بیٹھتے ہیں. وہ آپ کاکا جی بس ٹھیک ہے، ٹک ٹک نہ کرو. وہ بیٹھتے ہیں اور وہ آپ کو دیکھتے ہیں.
دیکھو نا جی، جب حکومت ہماری تھی، جب غالب ہم تھے، تو وہ تو تب باز نہیں آئے تھے. کیا انہوں نے حضور نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کو آپ کے مزار سے چرانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ تاریخ اٹھائیں آپ. جب حکومت ہماری تھی، جب غالب ہم تھے، تو اب تو جی غالب وہ ہیں. تو آپ کے خیال میں وہ باز آ گئے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر رہے سوائے ایک دوسرے پہ فتوے دینے کے. وہ کام کر رہے ہیں. اتنا کام آپ کے خلاف ہو رہا ہے، آپ کو خود ہی نہیں پتہ. میں صرف ایک مثال، کام بڑے ہیں، چلو اس وقت زبان پہ چڑھی ہوئی ہے، میں ایک صرف ان کا کام آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو کس طرح آپ کے خلاف کام ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس گھر میں کتا اور تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گیا جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے خود ہی کوئی کسر نہیں چھوڑی تصویر کے والے سے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، ابھی بڑے گھر ایسے ہیں جہاں تصویر نہیں ہے. کچھ اس طرح کا نظام بناؤ کہ ہر گھر میں تصویر جائے، تاکہ کسی ایک گھر میں بھی رحمت کا فرشتہ داخل نہ ہو. آپ دیکھ نہیں رہے ہمارے گھروں میں کیسی بے سکونی ہے؟ آپ دیکھ نہیں رہے ہمارے گھروں میں کیسے لڑائیاں ہیں حضرت؟ بھائی بھائی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. وجہ کیونکہ ہماری گھروں میں اب نزول رحمت نہیں ہوتا. حضرت کہا اس طرح کا نظام بناؤ کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر گھر میں تصویر جائے حضرت. اور پھر گئی حضرت. کس طرح ملا؟ آپ اپنا صابن دیکھیں، اس کے پیکٹ کے اوپر بھی لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے. نہیں بنی؟ آپ اپنا شیمپو دیکھیں حضرت، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر بنی ہوئی. آپ اپنے بچے کے لیے نیڈو دودھ خرید کے لائیں، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے. آپ اپنے بچے کے لیے پیمپر کا پیکٹ خرید کے لائیں، اس پہ بھی تصویر بنی ہوئی ہے. کبھی ہم میں سے کو بولا ہے کہ بھائی میں نے تو منہ دھونا ہے، تم نے صابن پہ لڑکی کی تصویر کیوں بنا دی؟ ہر گھر میں تصویر گئی ہے حضرت. پاویں پیر صاحب دا گھر ہے، پاویں مفتی صاحب دا گھر ہے، تصویر ہر گھر میں گئی ہے. یہ آپ کے خلاف کام ہو رہا ہے. ہم کچھ نہیں کر رہے سوائے ایک دوسرے پہ فتوے دینے کے، سوائے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے. وہ آپ کو یہ ایک کام میں نے آپ کو بتایا، ایسے سینکڑوں کام ہیں حضرت جو آپ کے خلاف ہو رہے ہیں. اس لیے حضرت جی ہوش میں ہو تھوڑا سا، اور یہ اپنی عادت بنا لو. جب نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری ہے، اتنی محبت اور عقیدت سے پڑھو. اگر یہاں حضرت کو بیٹھا ہوا بھی نا، وہ بھی پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجے، وہ ٹھیک ہے بھائی ان بڑے ٹلے نے، لیکن جب بات آئے نا ان کی، پھر یہ کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں. پھر یہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، پھر یہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. اور یاد رکھیں حضرت جی، نقیب بھائی میری بات کا غصہ نہ کیجیے گا اگر اس سے پہلے کو نقیب تھے. یہ جو آپ نقیبوں کے کہنے پہ نعرے مارتے ہیں نا، اس کو وہ کسی کھاتے میں نہیں گنتے، کیونکہ انہوں نے آپ کو کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات سنائی ہوتی ہے کہ آپ ایموشنل ہو جاتے ہو. مزہ تب ہے حضرت کہ ان کا نام آئے اور بندے کی کیفیت بدل جائے. ہاں نہیں، آپ کے خیال میں حضرت جی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک اس چیز کا محتاج ہو گیا آپ کہ کوئی اس طرح ہی لے گا تو آپ لوگے وہ اس طرح لے گا تو آپ لوگے؟ عادت پڑ گئی ہے نا ہمیں حضرت جی، لگ گئے نا ہم اس پہ. یہ حضرت آپ کا مزاج ہو سکتا ہے، یہ آپ کی عادت ہو سکتی ہے، لیکن ایمان کہتا ہے کہ میرا یہ مزاج نہیں ہے. میرا مزاج یہ ہے کہ بس ان کا نام آئے تو جھوم اٹھو حضرت ہیں. لیکن ہم لگ گئے ہیں حضرت، ہم لگ گئے ہیں حضرت اس پہ. میں کوئی انکار نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نعت ایک اپنا رنگ رکھتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا اب ان کا نام آئے گا تو ہمیں لے جلیں گے. نہیں، ہاں نہیں، ایمان کا میں. اور میں حضرت آپ اٹھا کے دیکھیں کتاب میں، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ صحابہ کا مزاج کیا تھا. شفا شریف میں قاضی صاحب لکھتے ہیں جب صحابہ کے سامنے حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لیا جاتا تھا نا، تو وہ اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا درخت میں جھومتے ہیں حضرت. وہ اس طرح جھومتے. بڑی معروف بات ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے تھے. آپ نے رات کو ایک گھر میں چراغ جلتے دیکھا. اسلام کا مزاج یہ نہیں تھا. اسلام کا مزاج یہ تھا کہ جلدی سو جاؤ، جلدی اٹھ جاؤ حضرت. رات کو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا حضرت، لیکن ایک گھر میں چراغ جل رہا تھا. اب صرف یہ دیکھنے گئے کہ اتنی رات کو چراغ کیوں جل رہا ہے. لکھا جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو سنتے کیا ہیں کہ ایک اماں جی چرخہ چلا رہی ہیں، ساتھ حضور نبی علیہ السلام کی نعت پڑھ رہی ہیں حضرت. ہاں جی، ہم نے تو سارا سسٹم ہی الٹ کر کے رکھ دیا حضرت. اب آپ کے خیال میں حضرت جی جس کے پاس 2 لاکھ نہیں ہے وہ نبی علیہ السلام کی نعت نہیں پڑھ سکتا؟ جس کے پاس 1.5 لاکھ نہیں ہے وہ حضور نبی علیہ السلام کی محفل نعت نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ باوضو ہو جائیں
اور جو نعت آپ کو آتی ہے آپ پڑھیں. اور بھائی یہ آواز، یہ رنگ، یہ ڈھاز، یہ سوز، یہ سر، یہ تال، یہ یہاں دیکھے جاتے ہیں، وہاں یہ کچھ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. اگر وہاں یہ سارا کچھ دیکھا جاتا تو پھر حضرت بلال کا کیا بنتا ہے؟ وہاں ایسا کچھ بھی، وہاں آپ کی محبت دیکھی جائے گی، وہاں آپ کی عقیدت دیکھی جائے گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. حضرت جی کرو شروع پھر یہ مزاج لاؤ، یہ باتیں خود میں. پھر یہ جو ہم نے ایک نئے سسٹم بنا لیا، نہیں لاؤ اس کو. حضرت جی وضو کر لو اور بیٹھ جاؤ، سناؤ نبی علیہ السلام کو نعت پاک. نہیں کوئی آتی تو یہ یاد کر لو حضرت جی، اور ہے بھی مقبول بارگاہ مصطفیٰ. حضرت جی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کرو یہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ. پڑھو، کیوں نہیں پڑھتے حضرت جی؟ کیوں چھوڑ بیٹھے ہو آپ؟ کن باتوں میں لگ گئے ہو آپ؟ اور یہ یاد رکھنا حضرت جی، آپ نے کلر کار سے مدینہ پاک دور کر دیا، لیکن یاد رکھنا مدینہ پاک سے کلر کار کوئی نہیں دور ہے. یہ نہ سمجھنا کہ میں پڑھوں گا تو سنیں گے. تو سنا تو صحیح کبھی. هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کرو شروع اپنے گھروں میں. اور یہ نہ سمجھنا کہ وہ سنتے نہیں، سنتے ہیں تو سنا تو صحیح کبھی. اور میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، بیلیا روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجا کر. ہاں حضرت نعرے ہیں، باتیں ہیں، لیکن جو امت کا ایک روحانی رشتہ تھا نا حضور نبی علیہ السلام سے، اب وہ کمزور ہو گیا ہے اور اب وہ ٹوٹنے کو ہے. نہیں، اس کو مضبوط کرو. اب فرمایا کرتے تھے روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجا کر. وہ جس بیلی کو کہا نا وہ بیلی آگے سے عرض کرتا ہے حضور پھر کی ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا کسے چٹھی دا تے جواب آئے گا ہی نا. کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. یہ دیکھو ہاں کون ہے جڑا روز ہی سانو خیر پورو یاد کرتا ہے، لیکن ہم یاد نہیں کرتے. اب امت بڑی مصروف ہو گئی ہے، اب امت کے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن دکھ اس بات کا ہے حضرت جی کہ آپ کے پاس فیس بک کا تو ٹائم ہے، نہیں ہے تو ان کو یاد کرنے کا نہیں ہے. میں جاتے جاتے چلو ایک بات آ گئی، میں آپ سے پوچھتا کہ جاؤں گا. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جھوٹ نہ بولنا. میں کسی ایک فرد کو بھی نہیں کہوں گا کہ اونچی جواب دے، میں کسی کو بے عزت اور ذلیل نہیں کرنے آیا. صرف ایک بات پوچھوں گا، جواب سچ دینا دل میں. سب کو جواب آتا ہے اپنا اپنا. صبح سے لے کر اب تک کتنی بار فیس بک کھولی ہے؟ صبح سے لے کر اب تک کتنی بار واٹس ایپ چیک کیا کھول کے؟ صبح سے لے کر اب تک کتنی بار یوٹیوب کھول کے دیکھی ہے؟ سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے نا. بس اب ایک اور جواب دے دو، صبح کا قرآن پاک کتنی بار کھول کے دیکھا ہے؟
دکھ حضرت اس بات پہ ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑا ہے، ہم نے فیس بک نہیں چھوڑی ہے. پھر وہ تو کھل رہی ہے حضرت، وہ تو چیک ہو رہی ہے حضرت. نہیں کھل رہا تو قرآن نہیں کھل رہا. ہم نے واٹس ایپ نہیں چھوڑا، ہم نے سورہ یاسین چھوڑی ہے. ہم نے یوٹیوب نہیں چھوڑی، ہم نے سورہ رحمان چھوڑی ہے، سورہ مزمل چھوڑی ہے. اللہ میری بات یاد رکھنا، یہ یوٹیوب، یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ تمہیں کچھ نہیں دیں گے. لیکن کسی نے پنجابی میں کمال ہی کہا تھا، اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دارا وکھاوے، جو اس نو پڑھ کے عمل کماوے سدھے ہی جنت جاوے. آج حضرت دکھ اس بات کا ہے کہ امت نے قرآن چھوڑ دیا. آج امت نے قرآن چھوڑ دیا. میرے خیال سے مہینوں ہی گزر گئے ہمیں قرآن پاک کی زیارت کی ہوئے، مہینوں گزر گئے. میرے خیال سے کوئی رمضان کی بات ہونی ہے، اس کے بعد تو ہم نے چھوڑ دیا قرآن. اللہ لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا، حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ میرے غوث فرماتے ہیں میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن تلاوت کیا حضرت. اور آج ہم نے قرآن چھوڑ دیا حضرت. قرآن چھوڑ دیا ہے. نہیں حضرت یاد کریا کرو، درود پاک پڑھیا کرو، اللہ کا ذکر کریا کرو، قرآن پاک پڑھیا کرو، روزو نبی علیہ السلام کو یاد کرو حضرت، یاد کرو. اور یہ نہ سمجھنا وہ سنتے نہیں. یہ حضرت بیٹھے ہیں قبلہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ جامعہ فریدیہ نا ساہیوال شریف، مولانا منظور احمد صاحب بڑی باکمال شخصیت ہوں. میں حضرت اس کے بعد حضرت کی زیارت نہیں کرتا، صرف ایک بار میں نے زیارت کی. اور وہ بھی تب جب ہم جامعہ نظامیہ پڑھتے تھے نا، تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت کا ایک مناظرہ ہے، اور وہ مناظرہ تھا مسئلہ حاضر و ناظر پہ. ہم گئے وہ مناظرہ دیکھنے کے لیے، مجھے بڑا شوق تھا مناظرہ دیکھنے کا. ہم بڑی صبح پہنچ گئے، اور جو سٹیج بنا تھا نا جہاں مناظرہ ہونا تھا، ہم بالکل تقریباً سامنے جا کے بیٹھ گئے. بہت بڑا سٹیج بنا تھا حضرت. ہم کیونکہ بالکل سامنے بیٹھے تھے، وہ آہستہ آہستہ لوگ آنے شروع ہوئے، رش پڑ گیا بڑا زیادہ، سٹیج بھی بھر گیا ادھر سے بھی. لیکن حضرت کی طرف سے ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا. حلاف کے جو صاحبزادگان ہیں بڑے جید علماء ہیں، عالم دین ہیں، سارے صاحبزادے حضرت کے مرید کی بڑی تعداد ہے جو عالم ہے، اور بڑے جید عالم ہیں سارے. لیکن حضرت کی طرف سے کوئی بھی نہیں آیا. انتظار ہے حضرت کی طرف سے. جب حضرت آئے نا تو اب بالکل اکیلے ہی آئے، کیونکہ میں حضرت جی سامنے بیٹھا تھا. میں نے دیکھا وہ جو دوسرا گروپ تھا نا، وہ آنکھوں میں آپس میں باتیں ہوئی، اور میں سمجھ گیا کہ اس بات کیا ہوئی. بات یہ ہوئی کہ لے بھائی اتو بابا اتو کلا، نہ کوئی کتاب نہ کوئی شاگرد، تو اسی تین جنے ہیں، اسی بابا ٹا لینا. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ صرف بابا نہیں ان کا بابا ہے. اور جو ان کا بابا ہوتا ہے نا وہ اکیلا ہی لاکھوں پہ بھاری ہوتا ہے. وہ بیٹھے آ کے جج صاحبان بیٹھ گئے، مناظرے کی شرائط طے ہوئی. اب ابتدا حضرت نے کرنی تھی. حضرت وہ جب حضرت نے شروع کرنا تھا مناظرہ، آپ نے فرمایا بھائی مناظرہ یہ ہے، دلیل یاد آ گئی تو مناظرہ جیت گئے، نہ آئی تو ہار گئے. بھائی میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے نہیں یہ باتیں یاد رہتی. اس طرح کرو آج وکھرے انداز سے مناظرہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی وکھرا انداز کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اس طرح کرو، یا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دکھا دو یا دیکھ لو، کیونکہ مناظرے کا موضوع ہی حاضر و ناظر تھا نا. آپ نے فرمایا یا دکھا دو یا دیکھ لو. اب دکھانے سے تو وہ رہے، اور اگر بات دیکھنے پہ آتی تو پھر ساتھ ان کو اپنے مسلک کا جنازہ بھی لے کے جانا پڑنا تھا. پھر تو گیا مسئلہ، ختم ہو گیا سارا کچھ. یہ وہ کیا ہوا حضرت، اور ان کو پتا تھا اگر بابا کہہ رہا تو یہ ہے، دکھا سکتا ہے. یہ وہ ایک بھاگا، دوسرا بھاگا، تیسرا بھاگا، سارے بھاگ گئے. پھر حضرت نے اسپیکر پہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا اوئے وکھا نہیں ہو سکتے، اور کم از کم ویکھ ہی لیندے یعنی دنیا دا نال بھلا ہو جانا سی. یہ بہت بڑی شخصیت ہوئی. اور حضرت نے پھر بڑی کتابیں بھی لکھی. آپ نے جلوہ جانہ لکھی، آپ نے پھر مدینۃ الرسول لکھی ہے، اور مدینۃ الرسول حضرت کی بڑی خوبصورت کتاب ہے حضرت. وہ اور پھر حضرت نے نا کیونکہ بڑا وقت مدینہ پاک گزارا، اور پھر انہوں نے جو حضور نبی علیہ السلام کے معجزات دیکھے، اور پھر انہوں نے اس کتاب میں بڑی خوبصورت باتیں لکھی. میں ایک بات آپ کی گوش گزار کر کے آگے بھی جاؤں گا. پھر میں اس میں حضرت نے لکھا ہے، آپ کے کو مرید تھے حاجی اسماعیل صاحب ان کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں حج کر لیا، اب مدینہ پاک حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری تھی.
کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے کرم فرمایا اور ہوٹل بھی اپنے قدمین شریفین میں عطا کیا. کہتے ہیں پاکستان سے آئی نا ایک سیاسی شخصیت جی ہمارے کمرے میں ٹھہری ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے نا دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے تو ایک بلی اندر آ گئی. کہتے ہیں ہم نے بڑی عقیدت کا اظہار کیا بے شہر محبوب کی بلی ہے. کہتے اس وقت تو تھا کچھ نہیں, جو روٹی ہم کھا رہے تھے نا اس میں سے ہم نے ایک نوالا توڑ کے نا بلی کو دیا. فرماتے اس بلی نے وہ روٹی کھا لی. کہتے اگلے دن بلی پھر آئی, تیسرے دن پھر آئی, چوتھے دن پھر آئی, پانچویں دن پھر آئی. کہتے ہیں وہ جو سیاسی شخصیت تھی نا پاکستان سے آئی, وہ بلی سے جی لگا بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جاتے ہوئے بلی کو پاکستان لے کے جانا ہے. وہ سعودی حکومت سے اجازت لی بلی لے کے جانے کی, مل گئی. پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی, ہو گئی. ایک بڑا عالی شان سا پنجرہ بنوایا جس میں بلی لے کے جانی تھی. اس میں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جس دن صبح روانگی تھی نا پاکستان, ڈائریکٹ مدینہ پاک سے فلائٹ تھی پاکستان کے لیے, جب رات کو ہوٹل کے کمرے میں سوئے نا, یہ دو آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی. تو خواب میں دیکھتے کیا ہیں کہ ہاتھ باندھے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں, اور حضور نبی کریم علیہ السلام جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم, حاجی جس طرح تو خیریت سے آیا تھا اللہ تجھے لے بھی جائے, بس ایک کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا, ہماری بلی نہ لے کے جانا. وہ آگے سے نا وہ لکھا ہے شاہ صاحب نے کہ حاجی صاحب عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں. تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حاجی تجھے کس طرح اجازت دوں. 4 دن گزر گئے, بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور میری بارگاہ میں عرض کرتی رہتی ہے حضور مدد فرماؤ نہیں تو مدینہ چھڑ ہو جانا جی. حضرت جی بلیاں روئیں نا وہ ان کی بھی سنتے ہیں, ہماری نہیں سنیں گے حضرت. لیکن سچ بتانا ہم روئے کب ہیں حضرت, ہم نے کب ان کو اپنا دکھ سنایا. سب نے حضرت جی غلط ٹریک پکڑ لیے, سود لے لیا لیکن کبھی ان کو نہیں سنایا, ملاوٹ کر لی لیکن کبھی ان کو نہیں سنایا, دھوکہ دے لیا لیکن کبھی ان کو نہیں سنایا, جھوٹ بول لیا لیکن کبھی ان کو نہیں سنایا. سنا تو صحیح. اور حضرت جنہوں نے سنایا نا وہ سنا کے ہمیں بتاتے ہیں آگے سے کیا, وہ کہتے ہیں بھر کے جھولی میری سرکار نے, بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. حضرت جھولیاں چھوٹی پڑ جائیں گی وہ اتنا دیتے ہیں, لیکن مانگ تو صحیح. کبھی تو نے مانگا ہی نہیں, کبھی تو نے غلط راستہ اختیار مانگا نہیں کبھی تو نے. یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں, حضرت شیخ ابو الخیر اخت علیہ الرحمہ, بہت بڑی شخصیت ہوئے, صوفی تھے اپنے وقت کے بہت بڑے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, وہ سلام پیش کر کے وہاں گیا. کہتے پورا دن گزر گیا کھانے کو کچھ نہیں ملا. اللہ حضرت جی مدینہ طیبہ میں کھانے کو کچھ نہ ملے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا حضرت, وہاں تو دل میں بات آنے کی بات ہے, چیز سامنے پڑی ہوتی ہے. میں خود اس کا شاہد ہوں حضرت, یہ پہلی بار کرم نوازی ہوئی نا, اللہ پاک نے توفیق دی. ہم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے زور کی نماز پڑھ کے نا, میں بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. کچھ احباب وہ سارے پی ایچ ڈی اسکالر پڑھے لکھے بندے سارے, وہ ذرا سائڈ پہ بیٹھے کسی موضوع پہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے, میں ذرا سائڈ پہ بیٹھا تھا. پہلے حضرت جی میرے کندھے پہ نا کسی کا ہاتھ آیا, ساتھ ہی کانوں میں آواز آئی السلام علیکم. میں نے پیچھے دیکھا تو حضرت پوری عربی وضاقتہ کا شخص حضرت, سر پہ گاترا بھی پہن رکھا. اللہ غیر عربی سر پہ گاترا نہیں باندھ سکتا حضرت, اگر باندھے گا تو اندر ہوگا, اس کو جرمانہ بھی ہوگا. سر پہ اس نے وہ جو گول سا ٹائر نہیں رکھتے رومال کے اوپر, ٹھیک ہے جی. میں نے سلام کا جواب دیا تو ایک برتن میں آگے کر کے کہتے ہیں حضرت یہ آپ کے لیے دال آئی ہے. میں بندے کو پہچانتا ہی نہیں تھا. میں نے آگے سے کہا حضرت آپ خطا پہ ہیں, دال میرے لیے نہیں ہے. وہ آگے سے مسکرا کے کہنے لگے ہمیں کبھی خطا نہیں ہوئی, ہمیں کبھی غلطی نہیں لگی, دال آپ ہی کے لیے آئی ہے. آپ کو بحث تو نہیں نہ کرنی تھی. میں نے دال کا برتن پکڑا تو حضرت برتن اس طرح گرم کہ جیسے ساتھ ہی کوئی کمرہ ہے جس میں سبھی یہ دال ڈال کے لائے ہیں حضرت. میں نے سامنے رکھی, میں نے کہا چلو اب قرآن پاک ختم کر کے نا کسی جگہ پہ, تو زور ہم پڑھ چکے ہیں, بھوک بھی لگی ہے, وہ ایک اور سالن لیتے ہیں تو روٹی کھاتے ہیں. وہ میں نے قرآن پاک کی تلاوت ختم کی, قرآن کو ریک میں رکھا, برتن اٹھا کے پیچھے جو دوست بیٹھے تھے نا میں نے جا کے برتن درمیان میں رکھا اور میں نے کہا لو جی دال آ گئی ہے, بازار چلیے ایک اور سالن لائیے تو روٹی کھائیے. وہ جو بیٹھے تھے نا بابا ان میں سے ایک دوست ہمارے بول کے کہتے ہیں حضرت دال آ بھی گئی ہے. اب میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ وہ کہتے میں بیٹھا سوچ رہا تھا یار چنگا مصباحی صاحب نہ لایا, جتھے دعوت تے جانی ہے گوشت ہی کھان نو لگتا ہے,
अरे कदी कि तू दाल लभे ना हैं। हाँ तो इस तरह होता है, दिल में बात आई जी सामने पड़ी। लेकिन हजरत बस जाते जाते एक गुजारिश करना चाहूँगा आपसे। पहली बात ये, हमारे सुन्नी बड़ी इस तरह की बातें सुनाते हैं, अगर वहाँ जाके दाल खाने को या हलवा खाने को दिल कर पड़े ना, तो फिर पाकिस्तान वापस आके पहले अपने दिल का इलाज करवाना, ठीक है। वहाँ जाके भी हलवा और दाल ही याद आई। और दूसरी बात, अगर दिल कर पड़े ना तो बाजार से लेके खा लेना, इतनी बड़ी बारगाह से कम दाल ना मांगना। अगर मांगना भी तो वही मांगना जो हमारे इमाम ने मांगा था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले हैं, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत, नाराए गौसिया। ठीक है जी। वहाँ से क्या मांगना है जी? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाला। दाल जो है ना वो बाजार से लेके खा लेना। हाँ अगर जेब में पैसे ना हो तो फिर बात अलहदा है, फिर बात बहुत बड़ी बारगाह है। अगर मांगना है तो कुछ मांगना, क्योंकि वो तो इतना देते हैं तुम्हारी झोलियाँ छोटी पड़ जाएंगी। क्योंकि अदर जी हकीकत पे मिसाल नहीं दी जा सकती। फिर जो हमारे सूफियाँ हैं उनका मिजाज रहा है कि वो मजाज को लाते हैं। मौलाना रूम ने मसनी में इसको हिकायत किया, हमें ज़रा बात समझाने के लिए, वो कितना देते हैं। अब लिखते हैं कि कोई शख्स था तो वो बीमार हो गया, वो हकीम के पास दवाई के लिए गया, उसने नब्ज़ देखी, तशख़ीस की, उसने कहा भाई जो तेरी बीमारी है ना उसकी जो दवा है ना उसके सारे अज्जा मौजूद हैं, लेकिन उसकी जो गोलियाँ ना वो शहद में बनेंगी। अब शहद तो मेरे पास है नहीं, ख़त्म हो चुका है, तो डिबिया मेरी दुकान से ले ले और जा कहीं से ये शहद ले आ, मैं तुझे गोलियाँ बना देता हूँ। और वो शहद मांगने निकला, किसी के पास था नहीं, किसी के पास था भी उसने दिया नहीं, किसी से शायद नहीं मिला। जब वापस आने लगा ना बड़ा मायूस होकर, तो दिल में ख्याल आया चल बादशाह के दरवाजे पे भी दस्तक देता हूँ, हो सकता है वहाँ से मिल जाए। उसने दरवाजे पे दस्तक दी तो अयाज रहमतुल्लाहि तआला ने दरवाज़ा खोला, महमूद गज़नवी की बादशाहत थी। वो अयाज ने दरवाज़ा खोला, वो डिबिया दिखा के कहता है अयाज बादशाह सलामत से जाके को आपकी रियाया में से गरीब शख्स आया है, अगर ये थोड़ा सा डिबिया में शहद मिल जाए तो मेरी जान बच जाएगी। अब ये तो हो नहीं सकता कि बादशाह के दरबार में शहद ना हो। उसने कहा भाई बात ये है कि मैं तो खुद गुलाम हूँ, पूछता हूँ बादशाह जी जिस तरह कहेंगे फिर मैं तुझे आके बता दूंगा। वो डिबिया लेके ना गया महमूद गज़नवी की बारगाह में, जाके अर्ज़ करता है बादशाह सलामत आपकी रियाया में से ना गरीब बंदा ये शहद मांगने आया डिबिया में, अगर हुक्म सरकारी हो तो मैं उसको थोड़ा सा शहद दे दूँ। तो लिखा महमूद गज़नवी ने डिबिया ले लिया अयाज से, और अयाज से कहने लगे अयाज गुलामों से कहो कि 3 टीन शहद के उठा के इसके घर छोड़ाओ। अयाज आगे से कहते हैं हजरत वो छोटी सी डिबिया शहद की मांगने आया, आप 3 टीन दे रहे हैं। तो आगे से महमूद गज़नवी कहते हैं ओए अयाज वो फ़कीर है, वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांगेगा, हम बादशाह हैं, हम भी अपनी अता के मुताबिक अता करेंगे। मांगो तो सही है, कभी मांगो तो सही है, कभी मांग के देखो तो सही, झोलियाँ छोटी पड़ जाएंगी। और मांगो हजरत, उसकी रहमत के दरवाजे खुले हैं। बस हम मायूस हो गए, हमने दर छोड़ दिए। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप बयान फरमा रहे थे, और बयान फरमाते आपने फरमाया ओ लोगो अल्लाह के दर रहमत पे दस्तक देते रहो, कभी ना कभी तो वो खोल ही देगा ना, कभी ना कभी तो वो दरवाज़ा खोल ही देगा। लिखा कि एक अम्मा जी उठ के खड़ी हो गई और कहने लगी हसन आज तो तूने नई बात ही कर दी। इमाम हसन बसरी ने आगे से कहा मैंने नई बात क्या की? वो कहने लगी हसन तू कह रहा है कि दरवाजे पे दस्तक देते रहो, एक वक्त आएगा खोल देगा। वो हसन मुझे ये तो बताओ उसने अपने बंदों पे दरवाज़ा बंद कब किया है? दरवाज़ा खुला हुआ है। बस हम उधर से आवाज़ें आ रही हैं, हम तो मायल बकरम हैं कोई सायल ही नहीं, हम तो मायल बकरम हैं कोई सायल ही नहीं,
راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے۔ پکارو تو سے، بس پکارنا یقین سے، بس پکارنا۔ یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پہ حضرت جی تقریباً اس پہ 12 شعر لکھے حضرت جی، اور یہ ساری بات آپ نے اشعار میں لکھی۔ اب 11 تو نہیں میں پڑھوں گا کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، آخری بس شعر پڑھ دوں گا حضرت جی، باقی میں اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ وہ لکھا کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے ہوئے تھے درخت کے نیچے اور اللہ کے ذکر میں مشغول تھے حضرت جی۔ ساتھ ایک اور درخت تھا جس پہ نا ایک فاختہ نے، جس کو کہتے ہیں کگی، اس نے انڈے دے رکھے تھے حضرت جی، چنگے ہمسائے، محمد بخش صاحب بھی ذاکر، فاختہ بھی ذاکر، کیونکہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کہتی ہے، وہ بھی اللہ کی ذاکرہ، میاں صاحب بھی اللہ کے ذاکر، دونوں اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ وہ ہوا کیا کہ اس سمت نا ایک شکاری آ گیا، اس کی نظر کگی پہ پڑ گئی، اس نے کہا لے بھائی جڈی پلی کگی ہے، دوپہر دا روٹی دا تو بندوبست ہو گیا نا، دوپہری روٹی ہے تو شوربے نال ہی کھاواں گے۔ وہ اس نے ترک سے تیر نکالا، کمان پہ چڑھایا، کگی کا نشانہ لیا، اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑتا اللہ نے پرندوں کو بڑی حصیں دے رکھی ہیں، آئی ہو تو وکری بات ہے، وہ اندر سے ایک سسٹم آن ہو گیا، خطرہ خطرہ خطرہ، دیکھا تو تیر چھوٹنے والا ہے، اس نے اڑان بھری اور درخت سے باہر جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا تو دیکھتی کیا کہ اوپر ایک شہباز بھی چکر کاٹ رہا ہے، باز بھی، عقاب بھی چکر کاٹ رہا ہے، اور نظر اس نے بھی کگی پہ لگائی ہے، جب یہ دانہ لینے کے لیے نکلے تو میں اس کو پکڑوں، وہ بھی جھپٹا کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی اس لیے واپس آ گئی درخت میں، اور آ کے کرتی کیا ہے جو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اپنے اللہ کو پکارا۔ یہ شعروں کا مفہوم ہے۔ عرض کیا کرتی ہے، رب کریم تینوں ویکھیا نہیں، تیرے ولیاں کو سن کے ایمان لے آئی ہیں، تو سنیا جو چاہیں کر سکنا ہے، آواز آگے سے کیا آتی ہے، کگیے کی چاہنی ہے ساڈے کو، پھر کگی رب کریم دو موتاں چ پھسیاں، جے نہ اڈانگی تو سامنے شکاری کھلوتا ہے، اڈانگی تو تے باز پھردا پیا، عرضی ہے وے دوں موتاں چوں بچا سکنا ہے، پھر جواب آندا ہے کگیے دو کی نے، سارا زمانہ بھی مارن آ جائے، جے اسی بچانا ہوئے تو اسی بچا لواں گے، تو ویکھ ساڈے رنگ۔ ہاں جی، کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہاں، سروری زیبا فقط اسی ذات بے ہمتا کو ہے، حکم سب اس کے لیے، باقی بتانے حاضری ہے۔ ہاں جی، ہاں تو دیکھ ہمارے رنگ، کیونکہ کھڑی ہو گئی، شکاری بڑا حیران ہوا، اس نے کہا چنگی بھلی اڈی سی، پھر واپس آ گئی، دل میں خیال آیا نہیں اس کو اس کی موت لے آئی، تیر پہلے چڑھا تھا، اس نے پھر اٹھایا، نشانہ لیا، پیچھے سے تند کھینچی اس نے تیر کی، اور کگی کا نشانہ لے کے تیر چھوڑ دیا۔ آپ گن سے بھی فائر کریں نا تو کچھ لمحات تو گولی نے نالی میں گزارنے ہوتے ہیں، اللہ ہوتے وہ بڑے قلیل لمحات ہیں، اس طرح اگر آپ تیر بھی چلائیں نا تو کچھ لمحات تیر نے بھی کمان میں گزارنے ہوتے ہیں، چھوٹنے کے بعد اللہ ہوتے وہ بڑے قلیل لمحات ہیں، وہی لمحات جی جو کمان نے تیر میں گزارنے تھے۔ ہوا کیا، حکم الہی سے آگے ایک سانپ نے اس کے پاؤں پہ ڈسا، یہاں تو رجی چیوٹی بھی بندے کو کاٹے نا ایک دفعہ وہ بھی بندے کو ہلاتی ہے، یہاں تو چھوٹی سی بھیڑ بندے کو کاٹے وہ بھی بندے کو ہلا دیتی ہے، وہ تو سانپ تھا، پتہ نہیں کتنا زہر اس نے اس کے وجود میں انڈھیل دیا، جب اس نے ڈسا نا تو ڈسنے کی وجہ سے درد ہوئی، درد ہونے کی وجہ سے وجود میں جھٹکا لگا، اور جب جھٹکا لگا نا تو وہ ہاتھ جو کگی کے نشانے پہ تھا، جھٹکا لگنے سے ہاتھ اوپر کو ہو گیا، اور تیر کگی پہ نکلنے کے بجائے اوپر کو جا نکلا، اور اوپر سیدھا جا کے باز کو لگا، وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا، وہ تیر لگنے سے مر گیا، کگی اتھے ہی بیٹھی ہے، دوہیں تھلے ڈگے پہ، موت کو بھی موت آ گئی ادھر سے۔ ٹھیک ہے جی، میاں صاحب بیٹھے دیکھ رہے تھے سارا منظر، پھر آپ نے آخری شعر جوان لکھا حضرت، پھر کہتے کیا ہیں، فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی، کگی رہی اتھاں کھلوتی، یہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں اوتھے، مثلا آپ کا کوئی دوست آ جائے نا ملنے، فون کرے آپ کو تو آپ اس سے پہلا سوال کریں میں کتنے میں، انہیں کہنا جی میں کلر کار انٹرچینج تھی، تسی کہنا اوتھے ہی رہی میں آیا، اتھوں تھوڑا تھوڑا چینج ہو کے جدو میرپور گیا نا تو بن گیا اتھاں۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھے ہیں نا آپ؟ میاں صاحب کہتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی، اور جس کو دو مارنے آئے تھے وہ وہاں کی وہاں ہے، طاقتور دشمن دونوں، موت کو موت آ گئی، کگی وہاں کی وہاں ہی کھڑی ہے، باز بھی مرا پڑا ہے، شکاری بھی مرا پڑا ہے، کگی وہاں ہی ہے، تو کیا کہتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی پلی نہ روئی،
مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی مرضی رب دی ہونی مرضی رب دی ہونی. بس حضرت اپنے اللہ پہ اور اپنے اللہ کے رسول پہ یقین کرو. اقبال اپنی ساری شاعری میں ایک ہی بات کہتے رہے بار بار, او یقین پیدا کر, او یقین پیدا کر, او یقین. اور کتنا یقین, یقین مثل خلیل آتش نشینی, یقین اللہ مستی خود گزینی, اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقین. بس جی میں اینڈ کی, پھر چلو اب یقین پہ دو تین باتیں حضرت کر دیتے ہیں. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا دور مبارک تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں جی, یاد رکھنا حضرت جی بڑا خطرناک دور جا رہا ہے. حضور کے صحابہ کے حوالے سے اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنا. ہاں جی, یہ میری, میں اب چلو جاتے جاتے اشارہ دیتا جاتا ہوں. ہاں, ایک شخص انتقال کر گیا, حضور نبی علیہ السلام کو اس کے جنازے کی اطلاع دی گئی. آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام آپ اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا. ہاں جی, ذرا دھیان سے. فرمایا میں نہیں اس کا جنازہ پڑھوں گا, یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا. یہ حضور کے پیارے ہیں, یہ یار ہیں حضور نبی علیہ السلام کے, یہ حضور کے وفادار ہیں. ہمیں جس کے منہ میں جو آ رہا ہے بکواس کر رہا ہے. ذرا دھیان سے رہنا. حضور نے جنازہ نہیں پڑھا تھا, اس نے حضرت عثمان کے لیے دل میں بغض رکھا تھا. حضرت اور قربان جاؤں, ابو بکر عمر تو وہ ہیں جن کو حضور نے جگہ ہی اپنے قدموں میں دے رکھی ہے. حضرت جن کو حضور نے جگہ ہی اپنی, وہ ایک کتا بھونکا تھا نا حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. میں اس کو کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کتیا تیرے بھونکنے سے ابو بکر اور عمر کو کیا فرق پڑے گا؟ ابو بکر عمر قرآن میں بھی ساتھ ہیں, ابو بکر غار میں بھی ساتھ ہیں, ابو بکر مزار میں بھی ساتھ ہیں. کسی کے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں. جو بھونکے گا وہ اپنی آگ میں اضافہ کرے گا. یہ حضور کے یہ صحابہ ہیں اور قرآن ان کے لیے فیصلہ دے چکا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, محبوب میں ان سے راضی ہوں, آپ ان سے کہیں تم بھی اللہ سے راضی ہو جاؤ. قرآن ان کے لیے فیصلہ دے چکا ہے. جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ لکھا ہے آپ کی بارگاہ میں, ایک باپ بیٹا ہے. آپ نے دیکھا کہ باپ اور بیٹے کی شکل ملتی ہے, کہیں زیادہ کہیں کم, کہیں دیکھنے کو آتا ہے کہ خو بخو دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. وہاں خو بخو دونوں ایک تھے. فرق صرف اتنا تھا کہ باپ کے بال داڑھی کے سفید ہو چکے تھے, باپ کی جو جلد تھی اس پہ بڑھاپے کے آثار نمودار ہو چکے تھے. بیٹے کی داڑھی کالی, بیٹے کی جلد جوان, شکل ایک جیسی دونوں کی. حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے بڑے باپ بیٹا دیکھے, میں نے کبھی آج تک کسی کی اتنی مشابہت نہیں دیکھی. وہ شخص آگے سے عرض کرتا ہے اے امیر المومنین, اگر آپ اس بچے کا قصہ سنیں گے تو آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا. فرمایا پھر سنا. عرض کرتا ہے امیر المومنین میں ایک تاجر ہوں, ٹھیک ہے, وہ مال تجارت بالکل تیار تھا, نہ لے کے جاتا تو بہت بڑا نقصان ہوتا, مجبوری تھی لے کے جانا. لیکن اس وقت یہ اس بچے کی پیدائش کا وقت بالکل قریب تھا, لیکن مجھے مجبوراً جانا پڑا. جب میں نکلا نا اپنے گھر سے, میری بیوی اور اس کی ماں مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی, اور دروازے پہ کھڑی ہو کے مجھے پوچھتی ہے آپ تو جا رہے ہیں سفر تجارت پہ, تو آپ کی یہ دنیا میں آنے والی اولاد ہے, اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو شخص عرض کرتا امیر المومنین, میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے. کس کے حوالے کرتا ہوں جی؟ کس کے حوالے کرتا ہوں جی؟ کس کے حوالے کرتا ہوں جی؟ ایڈے ڈردے ڈردے کیوں بولن دے دے جڑا کو بارڈر تے بیٹھے دے. کس کے حوالے کرتا ہوں؟ ایسا مطلب میرا تو پھر پونا گھنٹہ ضائع ہی گیا. تو اللہ کا نام اتنا ڈرتے ڈرتے لیتے ہو, اور بھائی یہ نام لینے تو آئے ہیں, اور آپ کا خیال میں کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ بچے پیدا کرنے آئے. یہ نہیں ہمارا مقصد. وہ میرے پیرو مرشد بیٹھے ہیں, آپ فرماتے بچے تو کتی کار بھی ہوں. اب اگر کل جا کے اللہ کو کہیں گے نا یا اللہ میں 7 پتر یا 10 پتر یا 11 پتر جم کے آئے ہیں, تو اللہ نے کہنا وہ کون سا بڑا کام ہے, کتی دے گھر ہر سال ہوں. یہ کوئی ایسا زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی بڑی سی عمارت بنا لینا کمال ہے, یہ بھی کمال کوئی نہیں. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ بلند مکان بناتا ہے تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے پکار کے کہتا ہے او بندے تو اوپر کیا کرنے آ رہا ہے, تیری جگہ تو زمین کے نیچے ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے. ضروریات ضرور ہیں جی, کمال نہیں ہے. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی پہ بندگی شرمندگی ہے. کمال بندگی ہے جی. آپ اللہ کا نام لیتے ہو اتنا نا کم از کم ڈرا کریں. انہیں میں کیا ہوتا نا عمران خان کا لینا ہے تو تھی مزید سر تے چوک لانی جا رہے ہیں. انہیں میں کہنا نہیں نواز شریف کا لینا ہے تم نے, بھائی کیا کرتے ہو؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. تم نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. حضرت
بھئی اللہ کا نام بھی اتنا ڈرتے ڈرتے لینا تم نے؟ کس کے حوالے کر کے جا رہا ہوں؟ ٹھیک ہے جی، یہ نہ کرو. ہاں جی، آئے یہ کرنے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آئے یہ کرنے ہیں، آئے ہی یہ کرنے ہیں. اور ہمارے بزرگوں نے کیا. حضرت بیٹھے ہیں، صاحب مزار کی شفقتیں ساتھ ہیں، یہ کیا ان لوگوں نے. حضرت جنید بغدادی، یہ دیکھو کتنا کیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے لیے لکھا ہے کہ نائی حضرت کا خط بنا رہا تھا. اس نے پہلے حضرت کی زلفیں تراشی، پھر اس نے حضرت کی داڑھی ٹھیک کی، پھر باری ہے حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی. اس نے اس طرح نہ حضرت کی مونچھوں کے قریب کیا تو حضرت ذکر کر رہے تھے، ہونٹ ہل رہے تھے، اس نے اس طرح پیچھے کر دیا. اور کرتا ہے حضور لوہے کا اس طرح ہے، یہ نہیں دیکھے گا لب دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کسی اللہ کے ولی کی ہیں، یہ کاٹ دے گا. آپ ذکر کر رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں حضرت کا لب کٹ نہ جائے. اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر چھوڑیں تاکہ میں ذرا مونچھیں ٹھیک کر لوں. آپ نے فرمایا تو اس طرح چلا، بولو وڈیا جاندہ تے وڈیا جان دے، میں نہیں یاردا ذکر چھڑنا. آپ مسجد میں بیٹھے ڈر رہے ہیں اللہ کا نام لینے سے حضرت جی. آپ مسجد میں بیٹھے ڈر رہے ہیں حضرت ہیں جی. نہیں حضرت جی، یہ جو رونقیں لگی ہیں نا جی، اللہ اللہ کی رونقیں ہیں. یہ حضور نبی علیہ السلام سے وفا کی رونقیں ہیں مزاروں پہ. ہاں جی، اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری رونقیں انہی کے نام کی ہیں. ٹھیک ہے جی. کس کے حوالے کر کے جا رہا ہوں؟ کس کے حوالے کر کے جا رہا ہوں؟ کس کے حوالے کر کے جا رہا ہوں؟ ٹھیک ہے. اگوں نہیں کدیا ڈریا نہ لڑنا. میاں صاحب نے تو ابتدائی اس سے کی. فرماتے اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا. یہ وہی بچے گا جی جو اس کا نام لے گا. حضرت نوح علیہ نبی جنا علیہ السلام، آپ کشتی بنا رہے تھے. وہ آپ کی ایک امتی تھی اماں جی، وہ چرخہ چلاتی تھی، ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی. آپ نے فرمایا اماں جی طوفان آنا لائے، جدو آئے گا نا تو میں تمہیں کشتی چ بہا لواں گا. وہ طوفان آیا، اللہ کی مرضی و منشا تھی وہی ہوئی. اللہ کے نبی کی توجہ نہیں گئی. یہ نہیں کہنا کہ اللہ کے نبی بھول گئے، توجہ نہیں گئی آپ کی اس جانب. حضرت وہ طوفان آ گیا، وفارت تنور، سب سے پہلے آپ کے تنور سے پانی نکلا اور پھر ساری زمین پانی سے بھر گئی. وہ حضرت کی توجہ اس جانب گئی. آپ نے فرمایا وہ تو بہہ گئی ہوگی طوفان میں. وہ جب طوفان تھم گیا، پانی اتر گیا، تو قلب مبارک میں خیال ہے دیکھوں تو صحیح. آپ وہ دیکھتے کہ آئیں کٹیا بھی ہے، اماں بھی ہے، چرخہ بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے. آپ جب تشریف لے گئے تو عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی آپ فرما رہے تھے کہ طوفان آنا ہے تو آیا نہیں. آپ نے فرمایا وہ تو ہو کے گزر بھی گیا. وہ کہتی میں تو بس اللہ کا ذکر ہی کرتی رہی ہے. یہ باتیں ہمیں نہیں ہیں جی. اللہ کا ذکر، سکون اس میں ہے، چین اس میں ہے، فلاح اس میں ہے، کامیابی اس میں ہے. ہیں جی. عرض کرتا امیر المومنین میں چلا گیا، کچھ وقت زیادہ لگ گیا. جب واپس آیا تو دل کی کیفیت ہی بدلی تھی. پہلی اولاد تھی، پتہ نہیں اللہ نے پتر دیا ہے دی ہے، اگر پتر دیا یہ کروں گا، بیٹی دی ہے یہ کروں گا. لیکن جب گھر آیا تو آ کے کیا دیکھتا ہوں گھر کو تالا لگا ہوا ہے. میں بڑا پریشان ہوا، بھائی بیوی کدھر گئی. میں نے ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی. اس نے کہا جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا نا تو تیری بیوی درد ذہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور بچے کی پیدائش سے پہلے تیری بیوی کا انتقال ہو گیا. ہم نے اس کو فلاں قبرستان میں دفنا دیا. ایک شخص میرے ساتھ گیا، قبر کی نشاندہی کی، میں نے اس کی بخشش و مغفرت کی دعا کی، گھر آ گیا. ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی. دل بڑا بے چین، ایسے لگے جیسے کوئی مجھے قبرستان کی جانب کھینچ رہا ہے. میرا پھر جی چاہا میں قبرستان جاؤں اور اپنی بیوی کے لیے پھر دعا کروں، نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ رات کو قبرستان جانا سوکھا کام نہیں ہے. عرض کرتا امیر المومنین میں چلا گیا. جب بیوی کی قبر پہ گیا تو کیا دیکھتا ہوں بیوی کی قبر سے شعلہ روشن ہے. میں بڑا پریشان ہوا. بھائی یہ تو بڑی صوم و صلات کی پابند تھی، با کردار تھی، پردے والی تھی، اخلاق بڑا اچھا تھا، ذکر کرنے والی تھی. میں خوش تھا اس سے. اس کی قبر میں آگ کس وجہ سے لگ گئی؟ میں قبر کھول کے دیکھوں گا. اور کرتا امیر المومنین میں نے قبر کی کھدائی شروع کی. کیونکہ حضرت اب ہماری قبریں سیدھی ہیں، پہلے قبریں کھودی جاتی تھی سامی، پہلے گڑا پھر اندر جا کے پھر گڑا. وہ کہتا ہے میں اترا، میں نے ساری مٹی نکالی، آگے پتھر لگے ہوئے تھے، میں نے پتھر ہٹائے تو دیکھتا کیا ہوں قبر میں میری بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے. اور یہ بچہ جسے آپ دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں یہ کھیل رہا ہے مردہ وجود کے ساتھ. میں بڑا حیران ہوا یہ کیا ہے. میں نے بچے کو قبر سے باہر نکالا، سینے سے لگایا تو پھر غیب سے آواز کیا سنتا ہوں، او بندیا تو دروازے تے کھلو کے آکھیا سی میں اپنی دنیا چاہن والی اولاد میں حوالے کر کے چلا وا. اللہ دے اللہ اللہ
زندہ باد. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت. تو نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میں اس کو حوالے کر کے جا رہا ہوں. ہمارے حوالے کر کے گیا تھا, بچہ تجھے زندہ دے رہے ہیں. بیوی ہمارے حوالے کر کے جاتا وہ بھی تجھے زندہ ہی دینی تھی. ٹھیک ہے, یقین پیدا کرو. سارا کچھ ہے, بس یقین نہیں ہے. یقین مثل خلیل آتش نشینی, یقین اللہ مستی خود گزینی. اے تہذیب حاضر کے گرفتار, موت سے بدتر ہے بے یقینی. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. حبس ہے شکوائے تقدیر یزداں, تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. اور حضرت جی ایٹم بم تو ہے ہمارے پاس, یقین کوئی نہیں ہے. اور اقبال کہتے ہیں غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, جو حوضوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. میں نبی علیہ السلام کی حدیث پاک بیان کر کے آپ سے اجازت. جتنی دیر یقین نہیں آئے گا حضرت اسی طرح دھکے کھاؤ گے. حضور نبی علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کو ارشاد فرمایا, میرے صحابہ میری امت کی ابتدا کی اصلاح بھی 2 چیزوں نے کی تھی, اور میری امت کے آخر کی اصلاح بھی 2 چیزیں کریں گی. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام وہ کیا؟ آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبتی اور یقین. اور دکھ یہ ہے کہ دونوں کا ہی فقدان ہے, دونوں ہی کوئی نہیں ہے. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. نماز کی پابندی کرنی ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے, نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنا ہے, اور والدین کی خدمت کرنی ہے. موضوع تو اتنے ہیں کہ میں آنے لگا جی اسے پاسے میں موضوع اتنے ہیں کہ خود سمجھ نہیں آتی حضرت بندہ کس کس موضوع کو چھیڑے. جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ساڑی کوئی تاندی نہیں سدھی رہی ہے. میں بس ایک 2 منٹ جی, وہ حضرت نے مجھے ذرا وہ احباب اپنی زیارت کروائیں جن کے پاس امی ابو دونوں ہیں, یہ دونوں میں سے ایک ہے, زیارت کروائیں ذرا مجھے ماشاء اللہ. اللہ صلاح ہاتھ تھلے کر لو. اب ذرا مجھے وہ بھی زیارت کروائیں ہیں پھر جو روز رات کو ان کی ٹانگیں دبا کے سوتے ہیں. دیکھیے ذرا جی یہ ہمارے حالات ہیں. پتہ کتنے بندوں نے ہاتھ کھڑے کیے؟ صرف 7 بندوں نے, صرف 7 بندوں نے ہاتھ کھڑے, صرف 7 بندوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں. حضرت جی کیا ہو گیا؟ کوئی غلطی ہو گئی حضرت تم سے؟ ہیں سب نے ہاتھ کھڑے کیے جی, امی ابو دونوں یا دونوں میں سے ایک ہے. جب میں نے کہا جی یہ بتاؤ کہ اب رات کو ان کی ٹانگیں کون دبا کے سوتا ہے, تو صرف آپ اتنے بڑے مجمع میں سے 7 بندوں نے ہاتھ کھڑے کیے. حضرت کو غلطی ہو گئی ان کو ہیں؟ آپ بولتے نہیں نا, کو وجہ بتائیں, کو آپ کی پرورش میں کوئی ٹھیک نہیں کی انہوں نے. میں حضرت اس دن بیٹھا نا اپنی گھر والی کو دیکھ کے حساب کر رہا تھا کہ میری جو بیوی ہے ایک وقت میں اپنے بچوں کی بھلا کتنی ڈیوٹیاں کرتی ہے. میں کو یہ نہیں کو بہت بڑا دماغ رکھنے والا بندہ ہوں. جو میری میں نے 17 ڈیوٹیاں لکھی تھی, اس میں سے کچھ ڈیوٹیاں ایسی ہیں کہ آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ کو اگر کسی کے پخانے والے کپڑے دھونے پڑے تو دھو لیں گے, آپ کو اگر کسی کی پخانے والی ٹانگیں دھونی پڑی تو دھو لیں گے, لیکن ماں ہنس کے دھوتی ہے اپنے بچوں کی. آپ سے کسی نے کہا ہے کہ اس کی آپ سے صرف اتنا بھی نہیں ہوتا حضرت دراز کو اس کی ٹانگیں دبانی, آپ سے اتنا بھی نہیں ہوتا. میں آج تقریباً 4تھا دن ہے میں گھر سے باہر ہوں. مجھے میرے چھوٹے بیٹے نے بہت سکھایا کہ والد کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ اصل میں یہ جو ہوتی ہے نا 32-33 بندہ خود ابھی سمجھتا ہے میں آپ پہ منڈا ہوں. یہ بندہ یہ 40 کے قریب آتا ہے نا 38, پھر کچھ وہ منڈا شنڈا ذرا کم ہو جاتا ہے, پھر بندہ تھوڑا میچور ہوتا ہے. تو اللہ نے ماشاءاللہ ابراہیم میرا بیٹا اس نے مجھے سکھایا. لیکن حضرت جی یہ ہے کہ ہو میں بھی لیٹ گیا, میرے پاس بھی دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے, ہو میں لیٹ گیا ہوں. میں نے گھر جانا نا, اب تو خیر رات ہے سو چکا ہوگا,
صبح جب اس کی میری ملاقات ہونی تو وہ اسی طرح ہونی ہے، ان سے مجھے پیچھے سے پکڑ لینا اور کہنا ہے بابا فائٹنگ. میری عمر 38 سال ہے، اس کی عمر صرف 3 سال ہے، میں اس سے 35 سال بڑا ہوں. لیکن اگر 35 سال بڑا ہونے کے باوجود بھی میں نے اس سے کشتی ہار جانا ہے. کیوں بھلا؟ وہ ہرا سکتا ہے مجھے؟ میں نے جان بوجھ کے ہارنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہاروں گا نہیں تو وہ خوش نہیں ہوگا. اس کی خوشی میری ہار میں. یہ والد ہوتا ہے حضرت جو 35 سال بڑا ہو کے جان بوجھ کے کشتی ہار جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں والد. کبھی کہے گا گھوڑا، اللہ برا وقت نہ لائے جی، کبھی کو وقت اس طرح کا آ جائے یہ کہ مولویاں گولی کھا لائیں گھوڑا بن جائے. گولی کھا لا گا گھوڑا نہیں بنتا، لیکن اس کا خود ہی گھوڑا بنتا ہوں، اس کو پیٹھ پہ بٹھاتا ہوں، پھر اس کو سارے گھر کا چکر لگاتا ہوں. اپنے والد کی بڑی قدر کرنا، کیونکہ کسی وقت میں وہ تیرا گھوڑا بھی رہا ہوتا ہے. کیا تقریر سنائی حضرت جی، یہ ہمارے حالات ہیں. نعرے مروا لو، دعوے کروا لو ان سے. اور بس آخری بات، میرے والد صاحب حضرت، کیونکہ میں حضرت جی بڑھاپے کی اولاد تھا، 17 سال بعد پیدا ہوا، پھر میٹرک کیا. میٹرک کے بعد اللہ نے کرم کر دیا، تھوڑی سوچ بدلی. فرسٹ ایئر مرے کالج میں تھا، اجازت لی ابو جی قرآن یاد کرنا ہے، مل گئی. پھر درس نظامی کی مانگی، مل گئی. پھر میرے والد صاحب نے صرف میرے لیے بڑھاپے میں حضرت جی ڈیوٹی کی. اللہ وہ 30 پہ ریٹائرمنٹ لے سکتے تھے لیکن نہیں لی، کیونکہ انہوں نے پتہ تھا یہ میرا منڈا نے جوگا نہیں ہے. مزدوری کی میرے لیے. ایک دن کھمبے پہ چڑھے، شاٹ لگ گئی، اوپر سے گرے، بازو ٹوٹ گیا. پھر ایک دن شاٹ لگی، دایاں ہاتھ جل گیا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں یار تم کس طرح گاڑی کے پیچھے لکھوا لیتے ہو، یہ میری ماں کی دعا ہے. پھر وہ بانھ ٹوٹنی کتنے گئی، اس کا ہاتھ جلنا کدھر گیا. میرے معاشرے نے والد سے بڑی زیادتی کی ہے. اس میں اللہ قصور ہمارا بھی بڑا ہے، نعت خانوں کا بڑا ہے، نقیبوں کا بڑا ہے. بڑی زیادتی کی ہے ہم نے. باپ کے لیے ہمارے پاس کوئی جملہ بھی نہیں ہے. مثلاً ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ٹھیک ہے جی، ماں کی دعا جنت کی ہوا تھے. ابا جی ہے کو آپ کے پاس اس کے لیے جملہ؟ صرف ایک ہے، وہ بھی آپ نے اس کو اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا. کی بلا پیو دیاں گالاں دے کیوں دیاں نالاں، پھر انہوں گالاں نہیں یاد کیتا. اللہ پتر جتنے نوجوان بیٹھے ہو نا، آپ کی ماں بے شک ٹھنڈی چھاں ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا سر اوپر اٹھا کے دیکھنا، پیچھے تیرا باپ کھڑا جل رہا ہے، وہ اس لیے ٹھنڈی چھاں ہے. وہ جل گیا ہے. بڑی محنت کی ابو جی نے میرے لیے. پھر اللہ نے نوازا، کرم ہوا بڑا زیادہ. ایک دن نا دونوں باپ بیٹا، بس آخری بات آپ نے میرا راستہ دینا ہے، آپ ہی بعد میں سلام وغیرہ سارا. میں ابو جی اور میں نا انگوٹھا لینے لگے کہیں. ابو جی نے ادھر انگوٹھا لگانا تھا، وہ انگوٹھا لگائیں تو انگوٹھا نہ آئے کوئی بھی. وہ جو بیٹی بیٹھی تھی نا کاؤنٹر پہ، اس نے پہچان لیا. مجھے کہنے لگے حضرت صاحب نیچے سے کوئی لوشن لگا کے نا بزرگوں کے ذرا انگوٹھے پہ اچھی طرح لگائیں تو پھر یہ دوبارہ انگوٹھا لگانے لگ جائے گا. میں نیچے گیا، کیئر کا لوشن لیا، آ کے نا میں نے ابو جی کو کہا کہ ابو جی دیو لوشن لاؤں. تو میں نے دیکھا تو ابو جی کے انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں تھی. میں بڑا حیران ہوں. میں ابو جی کیونکہ تھوڑے ڈاڈے بھی تھے نا، کبھی موقع نہیں ملا ہاتھ پکڑنے کا، اس دن ملا. میں نے کہا ابو جی لکیراں کتنے گئی ہیں؟ تو مسکرا کے مجھے آگے سے کہتے ہیں یار تیریاں لکیراں بنا دیں میریاں مٹ گئی ہیں. اس کی مٹتی ہیں پھر ہماری بنتی ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.